سامعین محترم، ہم سب کے محبوب قائد احرار خطیب بنی ہاشم نواسہ امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد کفیل بخاری دامت برکاتہم امیر مرکزیہ مجلس احرار اسلام اپنا خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محمد پیمبر، محمد پیمبر، صحابہ رہبر، صحابہ رہبر، نعرہ تکبیر۔ مجلس احرار اسلام، قائدین مجلس احرار اسلام، کارکنان مجلس احرار اسلام، امیر شریعت، رفقائے امیر شریعت، ابنائے امیر شریعت، جانثاران ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، وقال تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وقال تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين۔ تمام حضرات نماز ورا درود پاک عبادت کے نیت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہت ہی قابل احترام محسن و مشفق حضرت مولانا عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم، علماء کرام، طلباء عزیز، میرے بزرگوں، بھائیوں، بہت ہی مختصر وقت میں دو تین باتیں عرض کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اس نشست کا اختتام ہے اور یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی کہ میں اختتامی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مجلس احرار اسلام حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قائم کی ہوئی جماعت ہے اور تحریک ختم نبوت کی بانی جماعت ہے۔ یہی جماعت ہے مجلس احرار اسلام جس نے قادیانیت کا عوامی محاسبہ کیا، علمی محاسبہ، مناظرہ، مکالمہ۔ اس ماحول میں جد و جہد چل رہی تھی، ضرورت تھی کہ عوام کے اندر اس فتنے کا تعارف نہایت آسان طریقے سے کرایا جائے اور اس کی خطرناکیوں اور اس کی دجالیت سے اور اس کے کفر و ارتداد سے عوام کو
سادہ سادہ لفظوں کے اندر باخبر کیا جائے اور مسلمانوں کے ایمانوں کا تحفظ کیا جائے، سو علامہ محمد انور شاہ کاشمیری محسن احرار، محسن ملت، محسن امت، انہوں نے یہ بار، یہ ذمہ داری اور یہ فرض سید عطا اللہ شاہ بخاری کے کندھوں پر رکھا۔ 500 علماء کی معیت میں مولانا احمد علی لاہوری کے مرکز شیراں گیٹ میں انہوں نے 500 علماء کی معیت میں عطا اللہ شاہ بخاری کی بیعت کی اور انہیں امیر شریعت بنایا ختم نبوت کے محاذ پر، اور اس قافلے کو مرتب کیا، ایسا منظم کیا، ایسا زبردست یہ قافلہ بنایا کہ پھر اس قافلے کے اندر صرف علماء ہی نہیں، اس قافلے کے اندر امت مسلمہ کے ہر شعبے کے آدمی کو اس قافلے کے اندر لا کر کھڑا کر دیا، ختم نبوت کا مبلغ، مجاہد اور محافظ بنا کر اس جادہ حق پر اس کو مستقیم کر دیا۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ آج جتنی جماعتیں آپ کو اس عنوان پر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ سب مجلس احرار اسلام کا فیض ہے، یہ سب مجلس احرار کی اولاد ہے۔ ہاں، ایک جماعت ہے جو ہم سے بڑی ہے، اور مجلس احرار اسلام اسی جماعت کے فکر کا تسلسل ہے، وہ جمعیت علماء ہند ہے۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند بنی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا سید حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ مولانا احمد سعید دہلوی اور مولانا حفظ الرحمن سہاروی، اور اسی طرح یہ ایک قافلہ تھا علماء دیوبند کا، جنہوں نے برٹش امپیرلزم کے خلاف آزادی کی جد و جہد کا علم بلند کیا۔ اور شیخ الہند وہ شخصیت ہے کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں محمد قاسم نانوتوی کا علم لے کر نکلا ہوں، میں نے شیخ الہند محمود حسن کے نقش قدم پر چلنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ میرے دماغ میں دو ہی باتیں ہیں، یا اس ملک سے انگریز چلا جائے یا میں تختہ دار پر لٹکا دیا جاؤں۔ نعرہ تکبیر، مجاہدین علماء آزادی۔ جمعیت علماء ہند، حضرت شاہ ولی اللہ، سب کہیں رحمت اللہ علیہ، اور ان کے پورے خاندان کی فکری اور علمی تحریک کا تسلسل تھا، ان کی سیاسی تحریک اور سیاسی جد و جہد کا تسلسل تھا، اور جمعیت علماء ہند سے پھر مجلس احرار نے جنم لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو تحریک خلافت کے اندر سرگرم عمل رہے، اور پھر 1929 دسمبر 1929 کی ایک روپیلی دوپہر کو لاہور میں راوی کے کنارے پر یہ مجلس خلافت کے پنجاب کے یہ رہنما جمع ہوئے سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت کے اندر، اور علامہ انور شاہ کے حکم پر، ان کے مشورے پر مجلس احرار اسلام کو قائم کیا۔ دنیا نے زور لگا لیا یہ جماعت ختم ہو جائے، یہ نہیں ختم ہوگی، لگے رہیں، یہ نہیں ختم ہوگی، جتنا حسد کرنا کر لیں، جتنا بغض کرنا کر لیں، ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اس جماعت کی بنیاد رکھنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے یہ کام محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور حضور کی شفاعت کے حصول کے لیے کیا تھا، اور آج ہمیں بھی اپنی نیتوں کو اسی طرح درست کر لینا چاہیے کہ ہم جو کچھ کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے، جنت کو حاصل کرنے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے کریں گے۔ یہ نیت کریں گے تو دنیا کے اندر عزت بھی ملے گی اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جس قسم کی نیتیں ہیں اسی قسم کے اعمال امت کے اندر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک عمل ہے، نیت بری ہے تو برا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ جو اسلام کی نعمت سے محروم ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، اور
ان کو بھی دین کی دعوت دینا اس امت کا فریضہ ہے۔ مجلس احرار اسلام نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر کی قادیان میں، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں۔ کیا اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ وہ کیا تقریر ہوگی، کیا تقریر ہوگی وہ۔ لیکن اس تقریر کا فیض یہ تھا، عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر ختم کی تو 16 قادیانیوں نے وہی اسلام قبول کیا۔ تو گویا دین کی دعوت دینا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور جب دشمن سامنے آ جائے مدافعت کرنا، مقابلہ کرنا، کفر و شرک کے ان تمام ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانا، ان کی سازشوں کے سامنے بند باندھنا، یہ امت مسلمہ کے فرائض اور ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ قافلہ آپ کا چلتا آ رہا ہے۔ آج بس 96 برس ہو گئے آپ کی جماعت کو، 96 برس۔ پاکستان بننے سے پہلے جمیعت علماء ہند نے ہمارے بزرگوں کے سروں پر ہاتھ رکھا، ان کی سرپرستی کی، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمیں مجاہدین کی، ہمیں مخلصین کی، ہمیں دین کے سپاہیوں کی ایک ایسی جماعت مل گئی جو اخلاص کے ساتھ جد و جہد کر رہی ہے، اور اس محاذ پر جو قادیانیت کا محاذ ہے وہ اس پر پہرہ دے رہی ہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہماری سرپرستی کی، ہماری رہنمائی کی، ہمارے سر پر دست شفقت رکھا، ہمارے کندھوں کو تھپ تھپایا انہوں نے، اور ہماری باتوں کی تائید کی، ہمارے ساتھ چلے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ ہمارا کسی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں ہے، سب جماعتیں ہماری اپنی ہیں۔ جمیعت علماء اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق بالکل اسی طرح ہے جس طرح جمیعت علماء ہند کے ساتھ ہمارے اکابر کا تھا، اور ہم اس تعلق کو مرتے دم تک نبھائیں گے۔ اور جتنی باقی تنظیمیں کام کر رہی ہیں سب برادر تنظیمیں ہیں، ہماری کوئی جنگ نہیں کسی سے۔ امام سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے 3 دشمن ہیں، دشمنان خدا، دشمنان رسول، دشمنان ازواج و اصحاب رسول، بس یہ ہمارے دشمن ہیں، باقی سارے ہمارے دوست ہیں۔ تو ہمیں گالیاں دینے والے گالیاں دے لیں، ہمارے بزرگوں کے کفن نوچنے والے کفن نوچ لیں، ان کی شکلیں بھی دیکھ لو۔ ہمیں اتنا خوف اور ڈر، بلکہ اتنا نقصان قادیانیوں سے نہیں ہوا، اور نہ وہ دے سکتے ہیں نقصان، جتنا منافقین اور قاتلان احرار ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن منہ کی کھائیں گے، منہ کی کھا رہے ہیں، ان کی شکلیں بگڑ گئی ہیں۔ تو اپنے اندر جماعتی عصبیت پیدا کرو۔ ہم نے بڑی مشکل سے یہ قافلہ مرتب کیا ہے، ہم لوٹ چکے تھے، ہمارا سب کچھ لوٹ لیا گیا تھا، سب کچھ لوٹ لیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹوں کا قصور یہی ہے کہ انہوں نے اس لٹے ہوئے قافلے کو، ان کے تن کے کپڑے بھی جو ہیں پھاڑ دیے گئے، ان کو پانی کی ایک ایک بوند کو ترسا کر ان کو تپتے ہوئے صحرا میں پھینک دیا گیا، سب کچھ جماعتی اثاثے چھین لیے گئے ہم سے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹوں کا قصور یہی ہے۔ وہ مولانا عطاء المومن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کچھ لوگوں کی خواہش تھی، کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ عطاء اللہ شاہ بخاری کے بیٹے جو ہیں ذہنی طور پر اپاہج ہوتے، یہ دولے شاہ کے چوہے ہوتے، یہ یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے، کسی کی ٹانگ ٹیڑھی ہوتی، کسی کا ناک ٹیڑھا ہوتا، کسی کا پھینا ہوتا، کوئی اندھا ہوتا، کوئی بھینگا ہوتا، ان کو ہم ریڈیو میں ڈال کر چلتے، اور یہ کہتے پیٹا دے اللہ دی نات خراج دے، یہ ہمیں یوں ریڈیو پر ڈال کر یہ گھسیٹتے۔ مفاد پرست لوگ، بندگان درہم و دنانیر، دین فروش، ان کی خواہش یہ تھی کہ بخاری کے بیٹے جو ہیں یہ فارغ عقل سے پیدل ہوتے، دولے شاہ کے چوہے ہوتے، ہم ان کو معذوروں کو ریڑیوں پر لاد کر بازاروں میں کھینچتے اور ان کے نام پر ہم خیرات مانگتے۔ لیکن اللہ کا احسان ہوا، دماغ سلامت، فکر سلامت، گفتگو، علم، کتابت، صفات، بہادری،
یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی تھی، علم، تجزیہ. تو پھر حسد تو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مستقل صورت اس لیے نازل کی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. تو جناب اسی حسد اور بغض کی فضا کے اندر آپ نے اس قافلے کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اور جو حاسدین ہیں، جو بغض کرنے والے، ان کے لیے دعا کرنی. اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے سینے سے یہ گند نکل جائے، ان کا سینہ پاک ہو جائے، یہ غلاظت قبر میں لے کر نہ جائے. اور قادیانیوں کو دعوت ہم دے رہے ہیں، وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ پچھلے مہینے 10 آدمی یہاں سے 2 خاندان مسلمان ہوئے، اور مسلسل کوئی مہینہ خالی نہیں ہے. الحمدللہ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ قرآنی اسلوب ہے دعوت کا جس کو لے کر ہم چل رہے ہیں. تو مجلس احرار اسلام بیدار مرد لوگوں کی جماعت ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے اس جماعت کے اندر کیا کچھ تھا. خدا کے بندو، اس جماعت کے دفتر میں ساحر لدھیانوی آ کر بیٹھا ہوا تھا. وہ امیر شریعت نے اس کو شعر دے دیا. کہنے لگا شعر نہیں ہو رہا، پوری نہیں ہو رہی غزل. تو کیا فرمایا تھا کہ ملیں اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسے. یہی شعر تھا. اور وہ دوسرا کیا تھا جو اس نے کہا تھا؟ خیر، اسی دفتر احرار میں فیض احمد فیض آ کر بیٹھا. اس نے چودھری افضل اکبر فارسی میں نظم لکھی، اور اس نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا میں تصوف میں عطا اللہ شاہ بخاری کو اپنا مرشد سمجھتا ہوں، میں نے اس سے فیض پایا. اسی دفتر احرار میں حبیب جالب آ کر بیٹھا. اسی دفتر احرار میں ساغر صدیقی آ کر بیٹھا. اسی عطا اللہ شاہ بخاری کے قدموں میں سید عبدالحمید عدم آ کر بیٹھا. شاہ جی پر 3 نظمیں اس نے لکھی. تو آدمی نہیں، یزداں کی ایک نشانی ہے، تیرے بڑھاپے میں احرار کی جوانی ہے. نعرہ تکبیر. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مجلس احرار اسلام. شاعر، ادیب، سیاستدان، صحافی، علماء، طلباء، مزدور، کسان، مشائخ، کون سا طبقہ ہے جو مجلس احرار میں نہیں تھا؟ آج بھی ہے. یہ بیٹھے ہیں، یہ ہماری سرپرستی کرنے والے ہیں. خانقاہ سراجیہ نے ہمیشہ مجلس احرار کی سرپرستی کی ہے. حضرت اعلیٰ حضرت مولانا احمد خان صاحب، سب کہیں رحمت اللہ علیہ، مجلس احرار کی سرپرستی کی، مکمل سرپرستی کی. امیر شریعت وہاں جایا کرتے تھے، ان سے رہنمائی لیا کرتے تھے. اور ان کے بعد حضرت ثانی حضرت مولانا محمد عبداللہ، سب کہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سرپرستی فرمائی، مکمل سرپرستی فرمائی، تائید کی، تھپ تھپایا، اور ہماری تحریک کو پروان چڑھایا انہوں نے. اور پھر ان کے بعد ان کے جانشین حضرت خواجہ خواجگان حضرت مولانا عزیز احمد صاحب کے والد ماجد حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، کہہ دیں انہوں نے ہمارے سروں پر دست شفقت رکھا. یہاں ہر سال آئے، ہمیشہ آئے، ہمیشہ آئے. میں کچھ نہیں کہتا، بہت کچھ میں روک رہا ہوں، میں اپنے اوپر بڑا ضبط کر رہا ہوں. میں نے بہت کچھ روکا ہوا ہے. وہ یہاں تشریف لاتے تھے، اس جلوس کا آغاز انہوں نے کیا. ان کی دعاؤں سے، وہ نیٹ پر ایک دعا ان کی چل رہی ہے، وہ اسی جلوس میں یہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی حضرت نے. اور کہ یہ اسلام کی دعوت کا جلوس ہے، اور ہم نکالتے ہیں، دعوت دیں گے. دعوت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، کوئی دن متعین نہیں، ہر وقت دین کی دعوت دی جا سکتی ہے. ہمیشہ سرپرستی کی، ہمیشہ سرپرستی کی. ہم جیسے نالائقوں کی بدتمیزیوں کو پتہ نہیں کتنی دفعہ انہوں نے نظر انداز کیا. وہ تو شفیق تھے، وہ تو مہربان تھے، مہر و محبت کے پیامبر تھے، عجیب انسان تھے، عجیب انسان تھے. مجھ جیسا آدمی، بالکل ان کے بچوں جیسا ہوں میں. جو شفقتیں مجھ پر تھیں، میرے بڑوں پر تو تھی ہی، مجھ پر بھی ان کی شفقتیں اور عنایتیں، بے پناہ شفقتیں اور عنایات تھی. ان کی توجہات تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں تک سفر کر کے پہنچے ہیں. ہم اپنا فکری اور اعتقادی سفر
ان بزرگوں کی رہنمائی اور ان بزرگوں کی توجہات کے نورانی ماحول کے اندر لے کر آگے بڑھے ہیں. ہم نہ بے پیرے ہیں نہ بے مرشدے ہیں. ان بزرگوں کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھے ہیں. ہم پر، ہمارے اعتقادات پر، ہمارے افکار و نظریات پر بک بک کرنے والے چوہے، ہیزم کیس چوہے، بدتمیز، نالائق، خناس، ہم ان کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں. بدتمیزوں کو کیا ہے ان کی اوقات؟ ہماری پشت پر خواجہ خان محمد کا ہاتھ ہے. خانقاہ سراجیہ، شاہ عبد شیوخ القادر، خانقاہ سراجیہ، حضرت خواجہ خان محمد، حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد، حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد. شاہ عبد القادر رائے پوری، مرشد احرار، مرشد امیر شریعت، مرشد العلماء. پتہ ہے کیا کہا انہوں نے؟ وہ پڑھے سید ابو الحسن الندوی کی کتاب. فرمایا کہ مجھے تو احرار کے ان رضاکاروں میں صحابہ جیسے جذبات دین کے لیے مر مٹنے کے نظر آتے ہیں. انہوں نے صحابہ کی یاد تازہ کر دی ہے. اور 10,000 مسلمان عطا اللہ شاہ بخاری اور مجلس احرار کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جانیں مار گئے تھے. ختم نبوت کا شہدائے ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، مجلس احرار اسلام. بزدلو، ہم نے ان ماؤں کا دودھ نہیں پیا. عطا المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ان ماؤں کا دودھ نہیں پیا جن کی چھاتیوں میں انگریز کے وظیفوں سے پہنچی ہوئی خوراک سے بنا ہوا دودھ تھا. ہم نے ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جنہوں نے مجاہدوں کو جنم دیا، جن کی چھاتیوں میں رزق حلال کا دودھ تھا. ہم سے مت توقع رکھو کیونکہ رعایت کریں گے. ہم بزدل نہیں ہیں، بہادر ہیں. آزما کے دیکھ لو. دشمن تو آزما چکا، دوست نما دشمن بھی آزما کے دیکھ لیں. سید عطا اللہ شاہ بخاری کی اولاد اور ان کے بیٹوں کا جو پرسنل ٹرائل کیا جا رہا ہے، جو تحریریں لکھی جا رہی ہیں، جو کچھ انٹرنیٹ پر اور فیس بک پر بکواس کی جا رہی ہے، بند کرو اس بکواس کو. لگام دو اپنی زبان کو، اپنے قلم کو. ہم تمہاری زبانیں نوچ لیں گے، کھینچ لیں گے. ہم خبیثوں، تم نے مذاق سمجھ رکھا ہے یہ لوارسوں کی جماعت ہے. مردار خورو، غلاظت کھانے والوں، بخاری کے بیٹوں کے کفن نوچ رہے ہو. جس کی قبر بارش سے کھلی تو 30 سال کے بعد بھی اس کا کفن تازہ تھا. نعرہ تکبیر. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری، محسن احرار سید عطا المحسن بخاری، سید عطا المومن بخاری، پیر جی سید عطا المحمن بخاری. بس کریں. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. مجھے آج ایک دوست بتلا رہے تھے، حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، خانقاہ رائے پور کے وہ چشم و چراغ، وہ سجادہ زیب آستاں، ان کی قبر بھی کھلی بارش سے. ویسے ہی پڑے تھے، جیسے رکھے تھے ویسے ہی پڑے تھے. مولانا محمد ابراہیم میاں چنو کے، مجھے یاد ہے میں اس وقت پڑھتا تھا جب یہ خبر آئی. بیٹھ گئی قبر، کھولا، سارے شہر نے دوبارہ زیارت کی. شیخ الہند کے شاگرد تھے، شیخ الہند محمود حسن کے شاگرد تھے. سارے شہر نے دوبارہ ان کی زیارت کی، قبر کو ٹھیک کیا، پھر ان کو دفنایا. یہ ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو لگام دو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. ہمارا عقیدہ، ہم اپنے عقیدے کے جواب دے اپنے اللہ کے سامنے ہیں. ہم کمینوں، سفیہوں، رذیلوں ان کے سامنے اپنے عقیدے کے جواب دے نہیں ہیں. تم اپنا عقیدہ ٹھیک کرو.
ہم اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر ہم کامل ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت و حرمت اور ان کے تقوی اور تدین پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہی اس امت کے محسن ہیں۔ ہم اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے امہات المومنین کے ہم بڑے گناہگار بیٹھے ہیں، اور ہم یہ آرزو لے کر جی رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں ان ماؤں کی دعاؤں کے صدقے میں ہمیں جنت مل جائے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں دعا ہمیں جنت مل جائے۔ ہم حضور کی بیٹیوں کے، ہم غلاموں کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے بیٹوں کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم حضور کے نواسوں سیدنا حسن و حسین ان کے جوتوں کی خاک جو ہے اس کو اپنے آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ وہ ہماری محبتوں، ہماری عقیدتوں کے مرکز ہیں۔ وہ یہ سرخ قمیص حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے پہنی تھی۔ اٹھاؤ مشکات شریف، بک بک کرتے ہو انٹرنیٹ پہ آ کے، تقریریں کرتے ہو جلسوں میں جا کے، یہ لال کرسیاں پہنی ہوئی ہیں تو کالی پا کے ساڑی فرمائش تھے چبلا۔ ہم نے حسن و حسین کی سنت میں، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، جب وہ آئے یوں مجمع کو چیرتے ہوئے حسنین کریمین تو حضور محبت سے بے قرار ہو گئے، حضور ممبر سے نیچے اترے، حضور نے ان کی بلائیں لی، ان کو اٹھا لیا، پاس بٹھایا، فرمایا صدق اللہ العظیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ بڑی آزمائش ہے، مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، مجھے ممبر سے اترنا پڑا، ان کی محبت میں بے قرار ہو گیا۔ اور تو لکھا ہوا ہے قمیصانی احمرانی، سرخ قمیصیں انہوں نے پہنی ہوئی تھی، لباس نہیں، لباس مکمل ہے، یہ سارا ہی سرخ ہو تو منع ہے۔ دو رنگ مل گئے، سفید اور سرخ، خاکی ملا لے، کوئی رنگ مل جائے دوسرا تو یہ حرام نہیں ہے جس حدیث کے حوالے تم دیتے ہو۔ اگر حرام ہوتے تو حضور حسین اور حسن کی قمیصیں پھاڑ دیتے، بالکل اسی طرح جس طرح ان کے ہاتھوں سے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ کنگن اتروا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے، اور حضور نے وہ حضرت صوبان کو دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو جاؤ، فرمایا ہماری مردوں کو ویسے ہی یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ ہاتھوں کے اندر وہ کڑے پہنے، اتروا دیے اور پھر سینے سے لگایا۔ تو ہم یہ شہدائے ختم نبوت، شہدائے یمامہ اور شہدائے اسلام، شہدائے کربلا، ہم ان کی یاد میں یہ سرخ قمیص پہنتے ہیں۔ اور تمہیں تکلیف ہوتی ہے ہم حسینیوں کو دیکھ کے، خبیثوں، سبائیوں، رافضیوں کے دم چھلوں، ان کے ایجنٹوں، ان کے تنخواہ داروں، ان کا آذوقہ کھانے والوں، پے رول پر اپنی زندگیاں چلانے والوں، ان کے، تمہیں ہماری سرخ قمیص پر تمہیں تکلیف ہے، تم نے نیٹ پر 4 سے 5 کلپ چلوائے ہیں، لال کرسی والے، لال کرسی والے، اور تو نے لنگوٹی پائی ہے، پھٹی ہے پچھو ایک لال کرسی والے۔ تو جناب والا یہ سب کچھ، یہ جتنی گالیاں میں پڑھ رہی ہیں نا، یہ پھول مکھانے ہیں حسین کی محبت میں، حسن کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، شہدائے کربلا کی محبت میں، شہدائے ختم نبوت کی محبت میں، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں جو ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن کان کھول کے سن لو، ہمارے بزرگوں کے خلاف اب بکواس کی تو کمینوں ہم تمہاری زبانیں گدی سے کھینچ لیں گے، نہیں معاف کریں گے تمہیں۔ ہمیں کہنا ہے جو کہہ لو، بکو، جو کہنا کہو، ہماری آخرت بنے گی، ہمارے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ بالکل معافی نہیں دیں گے، بالکل معافی نہیں دیں گے، حد ہو گئی ہے۔ اور میں نے 40 سال صبر کیا ہے، میں نے 40 سال صبر کیا ہے، میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ بھونک بھونک کر تم، کیا کہوں تم نے حد کر دی ہے، مذاق سمجھا تم نے۔ میں تمہارے گھر کے سامنے، میں وہاں پکنگ کروں گا، میں وہاں رضاکاروں کو لے کر آ کر تمہارے دروازے پر بیٹھ جاؤں گا، میں تمہارے منہ سے نوالے نوچ لوں گا۔ بدماشوں، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔
40 سال کے بعد میں بولا ہوں، مجھے اب کوئی نہیں روک سکتا. یا ان کی زبانوں کو لگام دی جائے. میں بڑوں سے کہتا ہوں جو بھونک رہے ہیں، بک رہے ہیں، کتوں کی طرح ان کی زبانیں بند کراؤ. نہیں ہے معافی. کچھ صبر کی انتہا ہوتی ہے یار، صبر کی انتہا ہوتی ہے. ہمارا صبر ان پر پڑ جائے گا تو مجلس احرار کے اس قافلے کو خراش بھی نہیں آئے گی. اس کے پیچھے اکابر اور مشائخ کی دعائیں ہیں. یہ انور شاہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے، اس کو کیسے ختم کرو گے؟ مجاور تو تم ہو. ہمیں گالی دی عطا اللہ شاہ بخاری کی قبر کی کمائی کھانے والے، لعنت ہے تم پر. ہم نے تو کبھی چندہ امیر شریعت کے نام پر نہیں مانگا، تم تو کھالیں بھی ابھی تک اسی کے نام کی مانگ رہے ہو. ہم قبر کی کمائی کھاتے ہیں؟ ہم عطا اللہ شاہ بخاری کا ختم نبوت کا علم لے کر نکلے ہوئے، اور یہ کبھی سرنگو نہیں ہوگا. انہوں نے حکم دیا آخری تقریر کے اندر، مسلمانوں پرچم ختم نبوت گرنے نہ پائے اور عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آئے. ہم نے یہاں نماز پڑھی، یہ مسجد بنائی. آپ حیران ہوں گے، یہ مسجد کا جب سنگ بنیاد رکھا 27 فروری 1976 کو، سب سے پہلے ہم ربوے میں بحثیت جماعت کے داخل ہوئے ہیں. چیلنج ہے، سرکاری تھڑوں پر منتوں اور آہوزاری اور درخواستیں کر کے چند نمازیں پڑھ کر یہاں سے بھاگ جانے والوں تم بکواس کرتے ہو. اس وقت ہفت روزہ چٹان میں ہماری مسجد کو موضوع بحث بنایا گیا. 4 شماروں کے اندر یہ بکواس شائع کرائی گئی کہ یہ مسجد ربوہ سے باہر ہے، ربوہ کے اندر نہیں ہے. آپ یعنی اتنی تکلیف تو قادیانیوں کو نہیں ہوئی بھائی جتنی منافقین کو ہو گئی. 4 شماروں کے اندر میرے پاس محفوظ ہیں، میں کہوں تو میں شائع کر دوں گا. اور آج 25 سال کے بعد پھر تکلیف ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ربوے کے اندر نہیں ہے، باہر ہے. کہاں ہے؟ ربے میں بیٹھے ہو، باہر بیٹھے ہو؟ بولو نا، کہاں بیٹھے ہو؟ ہم تو ان کے سینے پر مونگ ڈلتے ہوئے یہاں آئے ہیں. عطا اللہ شاہ بخاری کا بیٹا اڈے سے پیدل چلتا ہوا اس مرکز میں آ کے جمعہ پڑھاتا تھا. تمہاری تو ٹانگیں کانپتی تھی، بلکہ کانپے ٹانگتی تھی. تو مت ہماری زبانیں کھلواؤ، اپنی زبانوں کو اور قلم کو لگام دو. میں نے عطا اللہ شاہ بخاری کا خط شائع کر دیا نا، تمہارے پلے کچھ نہیں رہنا. میں بہت کچھ لیے بیٹھا ہوں، مجھے بہت لحاظ ہے بزرگوں کا. مجھے قادیانیوں، میرے سامنے قادیانی آ جاتے ہیں کہ میں دشمن کو ہتھیار نہیں دینا چاہتا. مت مجھے تنگ کرو، اپنی زبانوں کو بند کرو. جس عطا اللہ شاہ کے نام پر تم تجارت کر رہے ہو میں اس کا خط شائع کر دوں گا، تبھی یہ صاف ہو جائے گی. معافیاں مانگ مانگ کر باہر آنے والے، یہ میرے جذبات ہیں، میں ان کو روک نہیں سکا. میں بے بس ہو گیا ہوں، میں بے بس ہو گیا ہوں. حد ہوتی ہے بھائی کو، حد ہوتی ہے. تو مجلس احرار کا یہ قافلہ جو 27 فروری 1976 کو یہاں آیا تھا، میں نے یہاں نماز پڑھی اور صفیں بھی نہیں تھی. ہم نے کچی زمین پر نماز پڑھی. میری ناک جو ہے اس زمین پر لگی ہے، میرے ماتھے پر اس زمین کی مٹی لگی ہے. میں دوسری رکعت میں آیا تھا. ہم نے جمعہ پڑھا، عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے گرفتار ہو گئے. ٹھیک ہے، اب میرے منہ سے بکواس نکلے گی. تم نے جو کچھ کیا، تمہیں کسی نے کچھ کہا؟ ہم نے 1953 کی تحریک چلائی، ہمارے 10,000 بندے شہید ہوئے، ہمارے سارے رہنما قید ہوئے. اٹھاؤ جس منیر انکوائری رپورٹ پر تم ناز کرتے ہو، اس میں کس کا نام ہے؟ کون ہے جو لڑا؟ کون ہے جس نے تحریک چلائی؟ غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ مجلس احرار پاکستان کے صدر تھے، اس کے دعوت نامے. مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ پنجاب مجلس احرار کے صدر تھے. وہ ایک ایک دروازے پر گئے اور علماء کو، مشائخ کو، لوگوں کو منظم کیا، منت کی کہ حضور کے ختم نبوت کے لیے باہر آئے. تو جب ہم نے 1976 میں سنگ بنیاد رکھا، مولانا محمد علی جلندری سب کہے رحمت اللہ علیہ، وہ تو دنیا میں نہیں رہے تھے، نہ قاضی احسان احمد شجابادی رہے تھے. تو غلام غوث ہزاروی باقی بچے ہوئے تھے، مجاہد ملت. وہ بھی خان کا سراجیہ کے فیض یافتہ تھے. اللہ اکبر. تو ان کو ہم نے بلایا.
اس تقریب میں وہ شریک تھے، مجھے یاد ہے، یوں میں نے بیٹھ کر ان کی تقریر سن، ان کو ساتھ لے کے گیا میں۔ یہ ان لوگوں کا بنایا ہوا یہ قافلہ ہے، یہ علماء کا مرتب کیا ہوا، مشائخ کا مرتب کیا ہوا یہ قافلہ ہے۔ ہاں، یہ بزدلوں کا قافلہ نہیں ہے، بہادروں کا ہے، لڑیں گے، مریں گے، ٹکرا جائیں گے ہم۔ ہماری تاریخ میں کئی مفاہمت نہیں ہے، کئی مفاہمت نہیں ہے۔ بھائی بن جاؤ، سینے سے لگائیں گے، بھائی بن جاؤ، ہم سینے سے لگائیں گے۔ اور بھائی نہیں بنو گے نا، پنجہ آزمائی کرو گے، ہم انگلیاں توڑ دیں گے۔ کر کے دیکھ لو، کر کے دیکھ لو۔ جی ایچ کیو کے پھیرے لگانے والے، طواف کرنے والے، سفارشیوں کو ساتھ لے کے جانے والے بکواس ابو ذر بخاری پہ کرتے ہیں، جو شاہ عبد القادر رائے پوری کا خلیفہ ہے، جس نے شاہ عبد القادر رائے پوری کی تراویح کی امامت کرائی ہے، پورا قرآن سنایا اپنے مرشد کو۔ اور وہ بیٹے ہیں عطا اللہ شاہ کے، جن کے متعلق ان کے مرشد نے کہا شاہ صاحب تو شاہ صاحب ہے، میں ان کے بیٹوں کا بھی نوکر ہوں۔ یار کو بات کو ہم پہ غصہ ہے تو نکالو نا، ہم پہ نکالو، آؤ سامنے۔ مرے ہوئے کو پر غصہ نکال رہے ہو، بزدلو۔ تو مجلس احرار کا پیغام یہ ہے کہ اس علم کو بلند رکھنا ہے، اس جماعت کو باقی اور زندہ رکھنا ہے۔ دوستو، ولولائے دار و رسن لے کے چلو، ہو کے شمشیر بکف سر پہ کفن لے کے چلو۔ چار سو دین کے غدار نظر آتے ہیں، اس گھڑی احمد مرسل کی سنن لے کے چلو۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ اور وہ کیا کہا، یہ بھی شورش کے شاگرد کے شعر ہیں کہ شورش نے کہا تھا، محو ہو جائے گا، محو ہو جائے گا دزدان نبوت کا گروہ، محو ہو جائے گا دزدان نبوت کا گروہ۔ اپنے لہجے میں بخاری کا اثر لے کے چلو۔ یہ مسجدیں سب کی سانجھی مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، یہ مدارس یہ دین کے قلعے ہیں۔ جس نے بھی یہاں جتنے مدارس ہیں ہمارے چناب نگر میں، ہم تنہا تھے، ہم اکیلے آئے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا، ہم نے مار کھائی، گرفتاری دی ہم نے نماز جمعہ پڑھنے کے جرم میں، لیکن آج یہاں مساجد کا جال بچھ گیا، آج یہاں مدارس کا جال بچھ گیا۔ یہ سارے ہمارے، اس میں کام کرنے والے لوگ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ ان کی نصرت بھی کرے، ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ دعا گو ہیں۔ مجلس احرار نے ہر محاذ پر پہرا دیا، ختم نبوت کے محاذ پر اور دفاع صحابہ کے محاذ پر بھی پہرا دیا ہے۔ یہ آیا بیٹھا ہے شہید باپ کا بیٹا، اس نے بھی دفاع صحابہ کے محاذ پر اپنی جان کو قربان کیا، لیکن کوئی مفاہمت نہیں کی۔ ہمارا بھائی تھا، مجھ سے چھوٹا تھا عمر میں، لیکن درجے میں مجھ سے بہت آگے نکل گیا، میں نہیں پہنچ سکتا وہاں۔ وہ یہاں مولانا عطاء المحسن بخاری نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، یہاں کے علاقے کے ذمہ دار تھے، وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا تو چناب نگر کے اڈے پہ اس کو گھوڑے سے اتار دیا اور کہا، تھلے لائے میاں صاحب دی بھوئیں، اتنے گھوڑے سے بیٹھ کے کوئی نہیں جا سکتا، تھلے لائے، اس کو اتار دیا تھا۔ پتہ نہیں کتنے مربوں کا وہ ذمہ دار تھا، مالک تھا۔ تو شاہ جی نے اسے کہا، او ذمہ دارہ، میں نام نہیں لیتا، اور میں تیرا ویر لے لیا، میں تیرا ویر لے لیا، میں اتنے کھوتے ہی بجا دیتے ہیں، گھوڑے ہی بجا دیتے ہیں، کہ میں قافلہ بہادران دا لے کے آ گیا، میں ویکھنا کون میرے سامنے آندا، کون سانو سواری تو لاندا، میں تیرا ویر لیا۔ تو ہم نے قادیانیوں سے بڑے ویر لیے ہیں۔ یہ مرزا بشیر الدین نے
مرزا قادیانی کے بیٹے نے ایک تنظیم بنائی تھی تحریک جدید، اور اس نے لکھا کہ یہ صرف مجلس احرار اسلام کے جواب میں بنائی ہے۔ وہ تے سانو سروں لے گئے، روز ساڑے بندے چاہی جاندے مسلمان کیتی جاندے، ساڑے رستہ روکی جاندے۔ یہ تنظیم اس نے مجلس احرار کے مقابلے میں نامزد کر کے اس نے بنائی۔ یہ یہاں آ گئے ہیں، انہوں نے ہمارے سامنے یہ دفتر بنا لیا ہے۔ میں پھر پوچھتا ہوں، وہ ربے میں بنایا ہے، ربے سے باہر بنایا انہوں نے؟ ہم نے تو ان کے کالج کی دیوار یہاں تھی، یہ بالکل ساتھ ہے، یہاں پانی آیا ہوا۔ تعلیم الاسلام کالج کی دیوار کے ساتھ یہ جگہ لی، ہم نے مسلمانوں سے خریدی، یہ جگہ خریدی۔ تو جناب ہمارے مقابلے پہ اب وہ آئے بیٹھے ہیں اور ہم بھی بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، بستر لگا دیا ہے تیرے گھر کے سامنے، بیٹھے ہیں، دین کی دعوت دیتے رہیں گے، مقابلہ کریں گے، کفر کا، ارتداد کا، دین کے خلاف اٹھنے والی ہر سازش کا مقابلہ کریں گے۔ تو بس یہ پیغام لے کر جاؤ، آئندہ سال اس سے زیادہ قوت کے ساتھ آپ نے آنا ہے۔ اور یہ ادھر ہم نے کچھ تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے، تقریباً 60 سے 65 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ بس وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ بندوں کو ہم کہتے ہیں دعا کرو، اللہ کے سامنے تم بھی ہاتھ پھیلاؤ، ہم بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، اسی رزاق مطلق سے مانگتے ہیں۔ تو ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، بھائی عطاء المنان نے مجھے کہا جی اتنا خرچہ ہے، کیا کریں؟ وہ اچانک ایک بندے کا فون آیا، جی میں نے ملنا ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ، آ گیا۔ ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھی۔ اس نے کہا اس نے نیت کیا کہ ختم نبوت کے کام میں نے کوئی حصہ ڈالنا ہے، اس نے زیور اپنا بھیج دیا، یہ 20 لاکھ روپے لے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں، میں نے کسی آدمی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ گیا، تیسرے دن ایک اور آ گیا، اس نے کہا یہ 2 لاکھ لیں۔ اگلے دن ایک اور آ گیا، اس نے کہا یہ 1 لاکھ لیں۔ اگلے دن ایک اور آ گیا، اس نے کہا یہ 2 لاکھ لیں۔ ٹھیک ہے، 25 ہو گیا۔ بس چلتے چلتے 30-35 تک تو بھائی اللہ نے پہنچا دیا اور کام ہم نے شروع کرا دیا۔ انشاءاللہ جلدی مکمل ہو جائے گا، بس دعا کر دیں آپ۔ چندہ آپ نے دے دیا جو دینا تھا، مولانا سمیع اللہ ربانی نے آپ کی جیبیں خالی کرانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن بہرحال آپ نے بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا اور ہمارے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا، تو یہ بن جائے گا۔ اور یہ سامنے والی عمارت بھی ہم نے اس کو گرانا ہے اب، اور نئے سرے سے اس کے نئے نقشے کے ساتھ اس کو تعمیر کرنا ہے۔ دعا کریں کہ آئندہ سال ہم اس کی بھی کچھ نہ کچھ ہم اس کا کچھ بنا دیں۔ رات کو مہمان آتے ہیں، ہمیں شرمساری ہوتی ہے، بیچارہ کو سونے کی جگہ نہیں ہے، یہاں میدان میں پڑے ہوئے تھے، کوئی کہاں پڑا، کوئی سیڑھیوں میں پڑا ہوا۔ تو بہرحال آپ کی یہ مشقت بھی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ مایوس ہو کر نہ جائیں، یہ جو تکلیف ہوئی ہم آپ کا اکرام نہیں کر سکے، بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میرے بس میں نہیں تھا۔ میرے بس میں ہو تو میں آپ کے لیے سارا ایئر کنڈیشنر مطلب حال بنا دوں یہاں، ہاں میرے بس میں ہو تو میں بنا دوں، دعا کر دیں اللہ بنا دے۔ تو آپ کے قیام کے لیے، آپ کے طعام کے لیے اور آپ کے یہاں سہولت اور آپ کے آرام کے لیے ہم فکر مند ہیں، دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کو پورا کر دے۔ ہم زندگی میں یہ دیکھ لیں تو مجلس احرار کو قائم ہوئے 96 برس ہو گئے، قادیان میں داخل ہوئے ہمیں 92 برس ہو گئے، اور یہاں چناب نگر میں داخل ہوئے ہمیں 50 برس ہو گئے۔ یہاں مولانا آئے ہوئے تھے، اب وہ چلے گئے، میں نے بتایا تھا مولانا رانا ارشاد صاحب، اور وہ اس پہلے جلسے میں تقریر کرنے والے تھے جو ہم نے چھنیا میں کیا۔ تو چھنیا بھی وہ یروشلم میں نہیں تھا، یہیں تھا، یہ مسلم کالونی کے ساتھ محلہ چھنیا ہے، اس میں قادیانی بھی رہتے ہیں، اس وقت بھی رہتے تھے، آج بھی رہتے ہیں، تب وہاں جلسہ کیا۔ وہ اسرائیل میں نہیں تھا، وہ محلہ یہی چناب نگر میں تھا۔ یہ کوٹ وساوا بھی چناب نگر میں ہے، یہ چناب نگر کے مضافات ہیں۔ تو انہوں نے یہاں تقریر کی تھی اور قادیانیوں نے گفتگو کی تھی۔ تو آج 50 برس کے بعد وہ یہاں آئے، ہم نے کہا دیکھو آپ نے جس گھر کی بنیاد رکھی تھی، یہاں 1 سال جمعہ پڑھایا تھا، آج ہم نے یہاں کتنی رونق لگا دیا اللہ کی توفیق سے، اور یہ رونق بڑھے گی، بہت بڑھے گی، اسی طرح بڑھے گی جیسے عطاء اللہ شاہ بخاری نے 1924 میں قادیان میں علامہ انور شاہ کشمیری کی صدارت میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ قادیانیوں نے جو رات تشدد کیا، جو ہمارے جلسے پر حملہ کیا، جو ہمارے مسلمانوں کو زخمی کیا، اس پر صبر کرو، اگلے سال اس سے زیادہ قوت کے ساتھ اللہ کے فضل سے تم آؤ گے۔
1924 سے 1934 تک عطا اللہ شاہ بخاری نے 10 سال جان کا محنت کی اور 10 سال کے بعد پورے ہندوستان کو اٹھا کر وہ قادیان میں داخل ہو گئے. پھر کوئی ان کا راستہ روکنے والا نہیں تھا، بس عطا اللہ شاہ داخل ہوتا جاتا تھا، قادیانی اسلام قبول کرتے جاتے تھے. پھر وہیں سے مولوی عبد الکریم قادیانیوں کا مبلغ اٹھا اور اس نے اسلام قبول کیا، ان کے لیے وبال جان بن گیا. وہیں سے مولانا لال حسین اختر اٹھے، لاہوری مرزائیوں کے مبلغ تھے. عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سن کر انہوں نے لعنت بھیجی قادیانیت پر، اسلام قبول کیا اور مجلس احرار اسلام کے جلسے میں موتی دروازے میں خود لکھا مولانا نے، وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں اور میں مجلس احرار کے قافلے میں شامل ہوتا ہوں. یہ سارے ہمارے اکابر تھے. مولانا محمد علی جلندری، قاضی احسان احمد شجابادی، مولانا محمد حیات فاتح قادیان، مولانا عنایت اللہ چشتی جو سب سے پہلے قادیان میں گئے، یہ سارے یہ ہمارے ہی قافلے کے لوگ تھے اور بڑے یہ عظیم الشان لوگ تھے. میں کوئی تکبر سے نہیں کہتا، میری کوئی نماز الحمدللہ ان اکابر کے لیے دعائے مغفرت سے خالی نہیں ہے. اور یہ مجھے امیر شریعت کے بیٹوں سے یہ نعمت مجھے ملی ہے کہ کبھی اپنے محسنوں کو ان کو فراموش نہ کرنا. انور شاہ سے شروع ہو جاؤ، میں تو خواجہ خان محمد تک آتا ہوں. ہمارے حضرت پیر جی عطا المحمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں تاکید کرتے تھے کہ حضرت کو کبھی نہ بھولنا، اور ان کی ہر نماز کی دعا میں حضرت خواجہ صاحب شامل ہوتے تھے. یہ ان کے ہم پر یعنی فرض ہے ہم پر کہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں. ان کی خدمات اتنی ہے، ان کے احسانات اتنے ہیں، ہم سارے زیر بار ہیں، ہم ان کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے. بس یہ ہدیہ ہے جو روز ہم پیش کرتے رہتے ہیں. ہمارا خاندان پہلے بھی خان کا سراجیہ کا خادم اور نوکر تھا، غلام تھا، آج بھی خان کا سراجیہ کا نوکر، خادم اور غلام ہے. باقی رہ کتنی گئی ہیں خانقاہیں؟ ایک دو چراغ ہیں جو ٹمٹما رہے ہیں خانقاہوں کے، انہی میں سے ایک خان کا سراجیہ ہے جہاں اکابر کے معمولات پوری پابندی سے چل رہے ہیں. پوری پابندی کے ساتھ وہ معمولات چل رہے ہیں اور اس کے انوار اور تجلیات اور اس کی برکات جو ہیں پورے ملک میں پھیل رہی ہیں. بس بھائی وقت بہت ہو گیا، میرے جذبات تھے، کوئی بات سخت آپ کو ناگوار گزری ہو تو بھائی معافی دے دو. میں بے بس ہو گیا ہوں. جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے سامنے اس وقت آ کر کھڑے ہوئے ہیں، میں کیا کہوں، تو دل دکھا ہوا ہے، میرا انگ انگ زخمی ہے. یہ میرے زخموں کی آواز ہے. اس کا مداوع بکواس بازی کو بند کرنا ہے، مداوع کرو اس کا، اور بزرگ ان بکواسات کو روکیں، لگام دیں ان کی زبانوں کو. ختم نبوت کا کام کرنا یار، ہمارے ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ، کہیں بے وفائی کر جائیں تو کہنا لعنت ہے تم پر. حد ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر، ہم تو شریعت، خاندان امیر شریعت. ہم تو چنوٹ کے ایک احرار کارکن جو گدا گاڑی چلاتا ہے، ریڑھی چلاتا ہے، اس کی گدا گاڑی پر عطا المحسن بخاری عطا اللہ شاہ کا بیٹا بغیر کسی پروٹوکول کے وہ یہاں آ کر جمعہ پڑھاتے رہے ہیں چنوٹ سے. ہم تو اس کارکن کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، صفدر کے اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، میری پوری جماعت نہیں دے سکتی. وہ مزدور، وہ حلال خور آج بھی موجود ہے یہاں. میں تو اس کے احسانات کا بھی ممنون ہوں، میں آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ، مجھے پورا یقین ہے میرے لیے بالکل نہیں آئے، آپ بالکل میرے لیے نہیں آئے، نہ آپ میری کمائی ہے نہ مجھ سے متاثر ہے. آپ عطا اللہ شاہ بخاری کی کمائی ہے، آپ اس کے بیٹوں کی کمائی ہے. ہم آج جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ زبان ہمیں عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹوں نے دی. ہمیں بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، کھانا پینا سکھایا، نماز پڑھنا سکھایا، سرزنش کی، ہمیں چپت بھی لگائی، ڈانٹ ڈپٹ بھی دی، پیار بھی کیا، لاڈ کیا ہمارے ساتھ. ہمیں وہ کچھ دیا جو کہیں سے ہمیں نہیں مل سکتا تھا. ہاں وہ ایک ہی جگہ تھی جہاں سے ملا، اس کے علاوہ وہ خان کا سراجیہ تھی. وہ مولانا خان محمد کی محبتیں تھی رحمت اللہ علیہ کی، ان کی شفقتیں تھی. آپ کو کیا بتائیں ہم کیا کیا بدتمیزیاں ان کے سامنے کرتے تھے، لیکن وہ دیکھ کے مسکراتے تھے، پھر پیار کرتے تھے. بس ایک ہی بات سناتا ہوں. وہ
ہمارے لالا جی، یہ لالا جی ہم ان کو سب پیار سے کہتے ہیں، جتنے بھی خانقاہ کا حلقہ ہے، ہمارے بڑے بھائی ہیں، بہت ہی قابل احترام۔ ملتان میں حضرت بیمار تھے تو ہمارے حضرت کے چھوٹے بیٹے لالا سعید احمد، سب کہتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ جوس لے کر آئے کہ بابا جی یہ پی گنو۔ طبیعت نہیں کر رہی تھی، خاموش، بولتے نہیں تھے وہ زیادہ، یہی فرماتے تھے جس نے میری خاموشی سے سبق نہیں سیکھا میرے بولنے سے کیا سیکھے گا۔ تو خاموش رہے، بابا جی پی گنو۔ جب تیسری دفعہ کہا نا تو حضرت نے گلاس پکڑا، گلاس بھی بڑا سارا تھا، اور وہ انار اور پتہ نہیں سیب کا بڑا شاندار جوس بنا ہوا تھا، تو حضرت نے ایک گھونٹ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، سامنے میں بیٹھا تھا، میں اگین پی گن، میں پی گیا سارا۔ مجھے حضرت لالا جی کہنے لگے یار تو بڑا خود غرض آدمی ہے، میاں ویس تیرے نال بیٹھا ہی، ہمارے ساتھی آئے ہوئے وہ حضرت سے بیعت تھے، یعنی تیاں صلح ہی نہیں ماری۔ میں کہا دیکھیں حضرت نے مجھے فرمایا تو پی گئے، یہ نہیں فرمایا یہ باقی جڑے بیٹھے نہیں کو نال پوا، تو میں نے تو حکم کی تعمیل کرنی ہے، تو پی لے، میں پی گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرا چھوٹا بھائی مرحوم سید ذوالکفل بخاری، وہ حضرت خواجہ صاحب کی بیعت، مجھے کہنے لگا مجھے لے چلو، مجھے شرم آتی ہے، ہمت نہیں ہے، کیسے میں کہوں مجھے بیعت کر لو؟ میں کہا چلو، ہم تو بے وقوف قسم کے حراری۔ میں نے کہا بابا جی یہ آیا چھوٹا بھائی، اس کو بیعت کرا دو، اس کو توبہ کرا دو، بیعت کرو اس کو۔ تو کہنے لگے اے کیا پکریں دے ہو؟ میں کہا حضرت کتھا منجوں، کو جا ڈسو نا جتھا منجوں، کو جا ہی نہیں بچی۔ خاموش ہو گئے۔ مغرب کی سنتیں ادا فرمائے، میں کہا چل بھی آگے ہو جا۔ میں کہا حضرت قبول فرمائے، حضرت نے بیعت کر لیا۔ حضرت کی اتنی توجہ تھی اس پہ، اللہ اکبر، ایسی ناز برداریاں کرتے تھے۔ حضرت ہمارے لالا جی بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، بس اللہ کو منظور یہی تھا۔ جنت المالا میں سویا ہوا ہے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں، وہاں شہادت ہو گئی۔ تو بھائیوں اس پرچم کو کبھی گرنے نہیں دینا، اس کو خم نہیں ہونے دینا۔ اس وطن کی حفاظت کے لیے بھی، اس ملک کے استحکام کے لیے بھی اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا ہے، اور اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا کر اس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے وطن کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور تمام علماء کا احترام کرنا ہے جو علماء حق ہیں، سب کا احترام کرنا ہے۔ یہ سو جو ہیں نا یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، علماء حق تو ہے ہی، لیکن یہ جو علماء سو کرتے پھرتے ہیں نا یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ان سے بچنا ہے، ان کے ہدایت کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، دعا ضرور کرنی ہے، دعا کے مستحق ہیں وہ۔ لیکن ہم علماء کی دعاؤں کے حصار میں، علماء کی شفقتوں کے نورانی ماحول میں، اپنے مشائخ اور ان خانقاہوں کے نورانی ماحول میں رہتے ہوئے مجلس احرار کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ یہ وہ مجلس احرار ہے جس کی رکنیت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے 20 سال کے لیے قبول کی، اور 20 سال کی فیس جو ہے 1 روپیہ سالانہ کے حساب سے انہوں نے 20 روپے انہوں نے اس کی فیس ادا کی۔ یہ وہ مجلس احرار ہے کہ جس کی سرپرستی حسین احمد مدنی نے کی، جس کی سرپرستی مفتی کفایت اللہ نے کی۔ مفتی کفایت اللہ کے بھانجے تھے مولانا سمیع اللہ قاسمی، پاکستان بننے کے بعد دلی میں مجلس احرار کا دفتر انہوں نے بحال رکھا تھا، اور جس کی سرپرستی حضرت مولانا احمد خان نے کی، حضرت مولانا عبداللہ نے کی، حضرت مولانا خواجہ خان محمد نے کی، مولانا خیر محمد جالندری نے کی۔ ہم اس جماعت کے وارث اور امین ہیں، ہم شہدائے ختم نبوت کے وارث ہیں۔ ہم اس منصب کی طرف اٹھنے والی آنکھ جو ہے ختم نبوت کی طرف پھوڑ دیں گے، بڑھنے والا ہاتھ توڑ دیں گے، بڑھنے والا قدم توڑ دیں گے، نہیں چلنے دیں گے آگے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ دعوت کا میدان ہے، دعوت دیں گے، اور جہاں تم لڑنے آؤ گے پوری طاقت سے لڑیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔